بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين حبيب إله العالمين مولانا وهادينا ومقتدانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات آج کی یہ شب شب ولادت بسعادت ہے. 11ویں آقا اور مولا حضرت حسن ابن علی العسکری اولاً خانواد رسالت کی خدمت میں، رسول والے رسول کی خدمت میں، اس مبارک اور مسعود دل اور تاریخ کی وجہ سے ان کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت، خصوصی طور پر 10ویں امام کے ان کے فرزند ہیں، اور اس سے زیادہ اہم 12ویں امام کی خدمت میں ہمارے زمانے کے امام اور 11ویں امام کے فرزند ہیں. خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اپنے ایمان کو جلا دینے کے لیے اور اس ایمان کی تصدیق و تائید و اظہار کے لیے اس مبارک تاریخ، گھڑی، ساعت اور شب میں یکجا ہوئے ہیں مقدس اور محترم جگہ پر ان کے ذکر کے لیے. بہرحال بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، صرف یہ کہ مناسبت ملی ہے تو ہم اپنی خوشیوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں. جن کی وجہ سے یہ خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور یہ حکم بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والے وہی ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ اس سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے غافل ہو. بزم میں علاقے میں محفل معصوم کا انعقاد ہو اور انسان اس کو ہلکے میں کرے، بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے. یہ سال میں ایک دن آتے، ایک بار آتی یہ تاریخ، اور ہم اپنے کاموں میں الجھے رہیں اور اپنے زمانے کے امام کو تبریک اور تہنیت دینے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے جمع نہ ہو پائیں. اور بہرحال جو لوگ جمع ہیں، زیر نصیب آپ کا کہ آپ کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت کہ جہاں ان کی خدمت میں وہیں ان کی ولا اور محبت میں زندگی گزارنے والوں کی خدمت. بہرحال قرآن کی 2 آیتیں بطور تبرک اور عنوان بیان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کو؟ جن و انس کو. قرآن کی آیت کے ترتیبی الفاظ بتا رہے ہیں، جنات پہلے سے ہیں اور پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے، آپ کہیں گے ابھی جیسے کہتے ہیں جنات پہلے سے ہیں، تو شیطان بھی جن تھا اور جیسا عابد آپ کو نہ ملے گا، مگر اس کی عبادت میں اور ہم لوگوں کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ اس کی عبادت میں اللہ کے یہاں کے عدالت کا عقیدہ نہیں تھا، لہذا اللہ کے حکم کے آگے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اپنی پوری عبادتوں کو رائے گاہ برباد کرا دیا. ہم وہ ہیں کہ ارحم الراحمین کی کرم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت اور سفارش اور توسل پر عقیدت رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر یہ کہ اس عبادت سے ہم غافل ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس حکم کی عبادت سے تھوڑا بہت غافل ہیں تو ہمارے پاس نبی اور آل نبی کی ولادت اور شہادت کی یہ مناسب گھڑیاں ہیں کہ ان پہ جب جمع ہوتے ہیں
تو معصومین کا ذکر ہماری شفاعت کے لیے اور ہماری بخشش کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا عبادت میں جو نقص اور کمی ہوگی، اللہ رب العزت اپنے معصوم نمائندوں کے طفیل و تصدق میں ہماری اس کمی کو، نقص کو نظر انداز کرے گا اور بخشش کے مرحلے سے گزار دے گا۔ ایک صلوات تو اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور روشن کتاب اور نور آیا ہے۔ 11ویں امام کی طرف منسوب مجلس ہے، محفل ہے، جلسہ ہے، لہذا انہی کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کی جائے۔ آپ کا نام حسن، 11ویں امام کا نام حسن، مشہور لقب عسکری۔ حسن کے وجہ سے بھی تھوڑی سی توجہ دیجیے کہ یہ سب نام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان لوگوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے، وہ چاہے حسن اور حسین ہو یا اس خانوادے کے بعد کے نام۔ رسول اپنی مرضی سے کچھ بولتا نہیں، اور نام رسول اللہ نے سب کے تجویز کیے ہیں۔ بہت سے واقعات سننے ہیں کہ گھر میں ولادت ہوئی، باپ نے چاہا نام رکھے، نہیں بزرگ رسول ہیں وہ آئیں گے تو نام رکھیں گے۔ یہ آل محمد کے گھر کی ایک خصوصی صفت ہے، اور ہم لوگ مجلس محفل کر لیتے ہیں، یہ سبق بھی لینا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ عالم علم لدنی ہوتے ہوئے وہ اپنے بھائی عقیل سے کہیں مجھے ایسا خاندان بتاؤ؟ یہ کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، خاندان کے بزرگ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس سے مشورہ لیا جائے، بتایا جائے کہ جب بھی اپنے امور میں الجھو تو رائے مشورہ کرو، خاندان کے بزرگوں کو یاد کرو۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے۔ یہ سلسلہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن، امام حسین، ان سب کے نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ عالم اسلام کے اس پر اتفاق، ان کے نام بھی ادھر سے آئے ہیں، اگر ان کے لباس کی بھی ضرورت ہوگی تو لباس بھی ادھر سے آئے ہیں، ان کے کھانے کی بات ہوگی تو یہ اپنے مخلصانہ دسترخوان کی روٹیوں کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سورہ لہر نازل کر دے گا۔ صلوات تو امام حسن نام، عسکری لقب ہے، عسکری کی وجہ بھی یہی ہے، عسکر کہتے ہیں لشکر اور فوج کو۔ اور جس علاقے میں آپ کو بلایا گیا تھا وہ علاقہ سامرا، جس کا اصلی نام سر منرا، وہ علاقہ جسے لوگ دیکھیں تو خوش ہو جائیں، یعنی دیدنی، نمائش کی جگہ، پکنک گھومنے پھرنے والی جگہ۔ اور یہ سب بادشاہ وقت نے کیوں کیا تھا؟ ادھر اطراف عالم سے جو لوگ آئیں تجارت کی غرض سے یا بادشاہ سے ملنے ملانے کے لیے، ان کے لیے وی آئی پی ایریا، جیسے ہوتا نہیں لکھنؤ جائیے تو کالی داس مارگ، ادھر جاتے ہوئے ہر ایک کے اوپر نظر رہتی ہے، ہر ایک آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، وی آئی پیز جہاں پہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس علاقے کو سامرا کو بنایا گیا، جس کا اصلی نام سر منرا تھا۔ وہاں پر بادشاہ وقت نے اپنی فوج جمع کر رکھی تھی، اور ایک دن پوری فوج جمع کر کے امام کو بھی بلایا، اسٹیج بنا کہ ہم اپنا لشکر اور فوج دکھا کے ان کے اوپر اپنا روب دکھائیں کہ ہم سے نہ الجھنا، دیکھو ہمارے پاس اتنی فوج ہے۔ امام کو بلایا، امام کو اپنی فوج اور لشکر دکھایا، امام نے اس کو دیکھا، مسکرائے، کہا بس یہی تیرا اختیار و اقتدار ہے، اب میرا اقتدار و اختیار دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اب زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی شکل میں لشکر ہی لشکر تھا، فوج ہی فوج تھی، کہ بادشاہ وقت اپنا اختیار دکھا رہا تھا، اس امام کا شہزادے کا اختیار دیکھتا ہے تو مبہوت ہو جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اب جو ہوش میں آتا ہے تو کیا حالت و کیفیت رہی ہوگی؟ بہرحال اس کو تاریخ میں نہیں، تصورات میں آ کے ہی پیش کیا جا سکتا اور سنا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے اس کے پہلے کے ان کے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ وقت آتی تھی مشکل میں علی کے پاس آتے تھے، اور جب علی مشکل حل کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آج یہی کیفیت حسن عسکری کے ہاں ہے۔ عجب نہیں بادشاہ وقت کہا ہو کہ اگر آج آپ نے دوبارہ حیات نہ دی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب اہل بیت سے دور بھاگو گے تو ہلاکت مقدر میں لکھے گی، اور اگر اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی شہادت کا شرف ملے گا زندگی میں۔ صلوات۔ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تفسیر امام حسن عسکری، جو آپ نے اور آپ کی طرف منسوب ایک مسجد بھی ہے جو حضرات زیارت کو گئے ہیں، مسجد امام عسکری، جس میں اعتکاف میں بہت سے علماء اور ناظر تو اللہ وہاں بیٹھتے ہیں۔
اعتکاف نہیں، مسجد میں خصوصی دن اسی میں بیٹھ کر نماز روزہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہندوستان میں کم رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے قوم سے انقلابی علماء جو آئے ہیں علاقوں میں اس اعتکاف کی رسم کو بڑھایا آ رہا ہے۔ سنت کا بھی ہوتا ہے اپنے آپ ہی اعتکاف، کم سے کم 3 دن تک مسجد میں، جامع مسجد میں اپنے وقت کو عبادت اور روزے میں، نماز روزے میں گزارنا ہوگا، یہ اعتکاف۔ بہرحال تو یہ ایک مسجد ہے امام عسکری کی، ان میں اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کو، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی زیارتیں نصیب فرمائے، اور ہلکے سے کہیے الہی آمین۔ ایسی دعائیں دل سے نکالا کریے، سوتے ہوئے نہیں، جب دل سے دعا نکلے گی تو اثر کرے گی۔ اور مگر دل کی تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ نکالیں، ورنہ بہت سے ہیں شہر میں، جب وہاں سے اٹھ کے یہاں تک نہیں آ پائے اتنی مبارک تاریخ میں، تمنا لیے کہ ہم وہاں جائیں گے زیارت پہ، ہم کو مولا بلا لیں۔ علاقے کے پروگرام چھوڑ کے فیض آباد کی آٹھویں اچھی لگتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے یہاں کے بلکہ دور میں ایک شخص تھا جو عالم تھا سنت کا، یا جیسا بھی بہرحال جو بھی رہا، نام اس کا اسحاق کندی تھا۔ اس نے قرآن مجید کی آیتوں میں ہوتے ہیں بہت سے ایسے فتین افراد جن کا کام ہی ادھر ادھر جمع کریں گے کچھ ایسے کہ ہمارا علم ظاہر ہو، تو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، ایک جگہ قرآن کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے، قرآن میں تضاد ہے، عربی میں کنٹرڈکشن کیا کہتے ہیں، ہاں ٹکراؤ، تضاد، ایک جگہ قرآن کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے یہ سب سمجھنے والے سمجھے کہ کیوں قرآن ایک دن میں تو پورا نازل نہیں ہوا، قرآن دونوں طریقے سے نازل ہوا، قرآن یکبارگی بھی نازل ہوا پورا شب قدر میں، اور اس شب قدر کی عظمت کو لوگ جانتے نہیں، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، اور جان بھی کیسے سکتے ہیں؟ جو اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل ہی نہیں کر پائیں گے انہیں شب قدر نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ شب قدر میں خانوادہ فاطمہ کی معرفت پوشیدہ، اور خود فاطمہ شب قدر ہے، یہ روایات سے اگر قرآن ایک شب میں نازل ہوا تو اس لحاظ سے، اور اگر قرآن آیت آئے تو سورج کی شکل میں نازل ہوا ہے تو 1-2 دن میں نہیں بلکہ پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغ کا حاصل ہے قرآن۔ تو جو قرآن اتنے دنوں پہلے نازل ہوا، اتنے حصوں میں نازل ہوا ہے، اگر اس میں ٹکراؤ اور تضاد دکھا کے بیان کر دے تو لوگ تو مانے بھول چکے ہوں گے کب سے نازل ہو رہا ہے، کب کا نازل کیا ہوا ہے، پرانی ہو گئی باتیں۔ آج کے دور میں جیسے نیتا نہیں وعدے کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، اتنے وعدے باندھتے ہیں، اتنے آئیں گے اکاؤنٹ میں یہ دیں گے وہ دیں گے، اور پھر جب بات آتی تھا آپ نے یہ وعدہ کیا، ارے وہ تو جملے بات ہی تھی، وہ تو الیکشن جیتنے کے وہ تھے، اس طریقے کی باتیں کہہ دی جاتی۔ اسی طریقے سے اس بندے خدا نے کیا کیا، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ایک کتاب تیار کرنے کے لیے اس کو سب جمع لکھا گیا، بات امام عسکری تک پہنچی، پر اس کا شاگرد امام کے پاس آیا، امام نے کہا بھائی کیوں اپنے استاد کو سمجھاتے نہیں ہو، سب کیا کر رہا ہے، کلام خدا میں دخالت، اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے؟ کہا صاحب وہ استاد ہے، میں شاگرد، وہ پیر میں مرید، میں اس کو کیا سمجھاؤں، میں تو اس سے سیکھتا سمجھتا ہوں، یا نہیں اس طریقے سے سمجھانا۔ استاد یہ بات بتائیے، یہ جو آپ کام بیٹھ کے کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، یہ آپ کی اپنی دماغ کی اپج ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرشتہ وہی آپ کے اوپر لے کے آئے؟ تو لامحالہ فرشتہ وہی تو آ نہیں سکتا ہر ایک پہ، اس کے لیے عصمت شرط ہے، نبی اور رسول امام ہے۔ دوسری صورت میں کیا کہے گا، یہ صحابی میرے علم کا وہ ہے، اپنے علم پر فخر اور گھمنڈ کرے گا، پھر پوچھئے گا یہ بتائیے آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟